أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قال موسى، وَإِذ واو کا مطلب اور، اذ کا مطلب ہے جب. اذ کا مطلب کیا ہے؟ جب. کل کسی نے واٹس ایپ پہ سوال بھی پوچھا تھا، تو اذ کا مطلب کیا ہے؟ صرف جب ہے، لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی اذ استعمال ہو تو اس سے پہلے شروع میں اذکرو کو محذوف مانتے ہیں. اذکرو کو کیا کرتے ہیں؟ محذوف مانتے ہیں. مطلب وذکرو اذ، کہ اس وقت کو یاد کرو. اذکرو کا مطلب ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو، اذ جب، قال کہا. قال کا مطلب کیا ہے؟ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، تین الفاظ ہے، ایک لام ہے، ایک قوم ہے، اور ایک ہی کا مطلب ہے اپنی قوم سے مراد قوم. لام کا ترجمہ یہاں پہ صحیح کریں گے، اپنی قوم سے. یا قومی، یہاں پہ بھی تین چیزیں ہیں، ایک یا ہے، ایک قوم ہے، اور ایک قوم کے نیچے زیر ہے. اصل میں تھا قومی. یا یہ زیر جو ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد یا موجود تھی. ٹھیک ہے، تو یا کا مطلب ہے اے، وہ یا جو موجود تھی یہاں پہ، اس جو زیر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے میری قوم. کا مطلب ہے قوم، اے میری قوم. یا کا مطلب ہے اے، قوم کا مطلب قوم. میم کے نیچے جو زیر ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پہ یا موجود تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے میری. اے میری قوم، انکم، ان کا مطلب ہے بے شک، کم تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، ظلمتم تم نے ظلم کیا، قلتم تم نے کہا. ٹھیک ہے، فعلتم تم نے کہا، تم نے کیا، ضربتم تم نے مارا. ٹھیک ہے، ظلمتم کا مطلب ہے تم نے ظلم کیا. انفسکم، ایک لفظ ہے انفس اور ایک کم، دو لفظ ہے انفس اور کم. انفس یہ نفس کی جمع ہے، نفس سنگولر ہے، انفس یہ پلورل ہے. نفس واحد ہے، انفس جمع ہے، جانوں پر. کم کا مطلب ہے اپنی. کم کا مطلب کیا ہے؟ اپنی. باتخاذکم، با کا مطلب ہے کے ذریعے. یہاں پہ با کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کے ذریعے. اتخاذ بنانا، اتخاذ کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، پکڑنا. اتخاذ کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، پکڑنا. اور کم کا مطلب ہے تمہارے. با کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ کے ذریعے. کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ کے ذریعے. اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پکڑنا. کم تمہارے، یعنی تمہارے بنانے کے ذریعے. العجل بچھڑے کو، العجل بچھڑے کو. معبود
یہ معبود ترجمہ یہاں پہ نہیں لیکن یہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود، تو اسی سے اتخاذ ہے، اتخاذ کا مطلب ہے بنانا، تمہارے بنانے کے ذریعے بچڑے کو معبود۔ فتوبو، یہاں پہ فا ہے، فا کا مطلب ہے لہذا، یہاں پہ اب یہ لہذا اب کے معنی میں کریں گے، یہاں پہ فا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے ہم کرتے رہے پس سو، اب یہاں پہ کریں گے لہذا اب، ٹھیک ہے؟ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمہ تھوڑا سا تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے، یہ حروف جو ہے مختلف پریپوزیشنز کا ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ فتوبو، اب تم، لہذا تم، توبو توبہ کرو، توبو کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرو، تم توبہ کرو، توبو تم توبہ کرو، الہ کی طرف، اپنے رب، اپنے خالق، باری یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ باری باری کا مطلب ہے باری بنانے والا، خالق، باری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق، بنانے والا، کم اپنے خالق سے، یعنی لہذا اب تم توبہ کرو اپنے خالق سے، فقتلو اور تم قتل کرو، فقتلو اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، ذالکم یہ قتل کرنا جو ہے، خیر یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے خالق کے، یعنی تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فتابہ پس اس نے توبہ قبول کی، اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، علیکم، ویسے علیکم کا ترجمہ ہے اعلیٰ کا مطلب ہے پر، کم کا مطلب ہے تم پر، اصل میں فتابہ علیکم پس توجہ ڈالی اللہ تعالیٰ نے تم پر، پس توجہ ڈالی اللہ تعالیٰ نے تم پر، یعنی جب اللہ تعالیٰ توجہ کسی پر ڈالتا ہے گویا کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، فتاب علیکم بس اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تمہاری، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب اتنا توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ فتاب علیکم تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو هو التواب الرحیم کہ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور اس وقت کو یاد کرو جب قُلْتُمْ تم نے کہا، ظلمتم تم نے ظلم کیا، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لن نؤمن یہاں پہ لفظ لن آیا ہے نؤمن کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، نیور کے معنی میں آتا ہے کہ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے لکا تمہارا، یا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن آمن یومن ایمانا کا مطلب ایمان لانا، یقین کرنا، ان دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان لانا اصل میں یہی ہوتا ہے کہ یقین کرتا ہے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ایمان لانے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین کرتے ہیں،
کہ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، لکا تمہارا، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، نیا لفظ آیا ہے، حتی یہاں تک کہ، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو، جہرتن آمنے سامنے، جہرتن اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، جہرتن کا مطلب کیا ہے؟ آمنے سامنے، کھلی اور واضح آنکھوں سے ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمْ، فا کا مطلب ہے پس، اخذت پکڑ لیا، کم تمہیں، فا کا مطلب ہے پس، اخذت، اخذت کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ لیا، کم تمہیں، الصاعقۃ، الصاعقہ بجلی کی کڑک نے، یہ ہم نے پہلے شروع میں پڑھا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، الصواعق کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، من الصواعق بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت اور موت کی ڈر کی وجہ سے، الصواعق وہ پلورل تھا، جمع تھا، الصاعقہ یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وانتم اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اے موسیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، کہ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی کی کڑک نے تمہیں اس طرح پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ تم دیکھتے رہ گئے، ثم پھر، بعثناکم ہم نے دوسری زندگی دی، بعثنا ہم نے دوسری زندگی دی، کم تمہیں، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ایمانی مفصل میں ہم پڑھتے ہیں نا، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تو اسی سے ہے ثم بعثنا پھر ہم نے دوسری زندگی دی، کم تمہیں، من کا مطلب ہے سے، بعد کا مطلب ہے بعد، موتکم تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دوسری تمہیں زندگی دی، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون تاکہ تم کیا بنو؟ شکر گزار بنو۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ جی آگے چلیں، اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چل رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہم آزاد قوم ہے تو ہمارے لیے کوئی دستور العمل ہونا چاہیے، ہماری کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں کتاب عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 رات کو ہی طور پر گزاریں، طور جو پہاڑ ہے اس پر گزاریں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں مکمل کر لیے تو تورات ملنی شروع ہوئی، ہر روز ایک تختی ملتی تھی اور کل 10 تختیاں تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کل 40 راتیں وہاں گزار دی۔ جب تورات لے کر واپس اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا رکھا ہے۔ پہلے اپنے بھائی اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے کہ تم نے قوم کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ جب تسلی ہو گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، ادا کی ہے، اس نے کوئی کوتاہی وغیرہ نہیں کی، تو پھر اپنے قوم سے خطاب کیا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ تمہاری
اس کارروائی کا وبال کسی اور پر نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی جانوں پر ہی پڑے گا، اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ تم نے کیا کر دیا، ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کی صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ ہر مجرم اپنے آپ کو قتل کرے تو اس کی توبہ قبول ہو گئی گویا کہ۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کا جرم نہیں کیا وہ ان کو قتل کرے جنہوں نے جرم کیا ہے۔ مثلا ایک بھائی نے بچھڑے کی پوجا کی، دوسرے نے نہیں کی، تو حکم تھا کہ جس بھائی نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے تو بیٹے کو حکم تھا کہ وہ اس کو قتل کرے، اگر بیٹے نے پوجا کی ہے تو باپ کو حکم تھا کہ تو بیٹے کو قتل کر۔ تو اس زمانے میں مرتد کی توبہ بغیر قتل کی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس شریعت میں بڑی سہولت ہے کہ اگر کوئی شخص العیاذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت ہوگی۔ اگر توبہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے، توبہ کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور وہ اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے تو اس کو تیسرے دن کے بعد کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا ظلم کیا تم نے اپنے نفسوں پر۔ وہ ظلم کس طرح کیا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، رجوع کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر غیر مجرم جو ہے مجرم کو قتل کریں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ رب کا حکم مانو، تمہارے رب کے ہاں یہی بہتر ہے۔ تو اسی طرح ہوا، تو بہت ساروں کی گردنیں کاٹی گئی اور توبہ سے ان کی آخرت بن گئی۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، یعنی تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ سے آگے ایک واقعہ بیان کر رہی ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ سے آگے ایک واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، مجمع اکٹھا کیا، عورتیں، بوڑھے، جوان سب وہاں حاضر ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھنا شروع کی۔ جب ساری سنا دی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت یہ بڑی سخت کتاب ہے، اس میں احکام بہت مشکل ہے، یہ کتاب تم اپنے رب کے پاس لے جاؤ اور کوئی دوسری آسان سی کتاب ہمیں لا کر دو، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یا اس طرح کرو کہ اس میں جو سخت احکام ہے ان میں تبدیلی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس نے آزاد دن گزارے ہوں اس پر کچھ پابندی لگے تو اس کے لیے ابتدا میں ذرا مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے ابتدا میں کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ یہ بات ساتھیوں کی جانب سے میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، ذرا ریپلائی کریں کہ آواز آ رہی ہے سب کو یا نہیں۔ یہ اشرف چودھری صاحب، ان کو ذرا لکھ کے دے دیں کہ ان کا مائک جو ہے آف ہے، مائک آن کریں، ان کو لکھ کر دے دیں، طریقہ بتا دیں ان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے
کہ ابتدائی طور پہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک بندے نے آزادی سے زندگی گزاری ہو پھر اس پہ پابندی لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب کچھ دن تم یہ عبادت کرو گے تو آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتوں کا حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے کیا ہو باہر ہو. جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا. مشکل اس وجہ سے نظر آ رہی کہ پہلے تم نے یہ کام کیے نہیں، اب تم یہ کرنے لگے ہو. ٹھیک ہے، تو جو لوگ نماز کی عادی ہے ان کو دیکھو نماز پڑھنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، مشکل نہیں آتی. لیکن جو بے نماز ہے، جن کو نماز کی عادت نہیں ہے، تو ان کے لیے نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے پہاڑ اٹھانا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا کہ حرج تو کوئی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مشکل کتاب سے آسان کتاب دے دی تو مجھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب فرمائے کہ چلو تم سردار ہو، میں تمہاری موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ پروردگار یہ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، اے پروردگار اس میں کچھ تبدیلی کر دیں جس طرح یہ چاہتے ہیں. چنانچہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے پروردگار یہ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، یہ سفارشی ہے، تو پروردگار ہے، خالق ہے، آسان حکم بھی تو دے سکتا ہے اور مشکل حکم بھی. ان کا مطالبہ ہے کہ کوئی آسان سی کتاب مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احکام دیے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ تمہاری طاقت سے باہر ہو، یہ تمہیں کرنے پڑیں گے. اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رب بولتا ہے یا کوئی جن بولتا ہے یا کوئی فرشتہ بولتا ہے، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک رب تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے. یہ انہوں نے کہا حتی نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے، اس وقت تک نہیں مانیں گے، آپ کا یقین نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی کی وجہ سے آسمان سے بجلی گرا دی. 70 کے 70 کیا ہو گئے؟ مر گئے. 9ویں پارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار افتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اے اللہ یہ تو بیوقوف تھے، ان کو تو میں ساتھ اپنی تائید کے لیے لایا تھا، اب جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو قوم مجھے کیا کہے گی. تو فرمایا کہ اے پروردگار تو مارنے پر بھی قادر، زندہ کرنے پر بھی قادر، ان ہی الا فتنتک، یہ صرف آپ کی آزمائش ہے. چنانچہ وہ 70 جو رب نے مارے تھے بجلی کے ذریعے پھر وہ اپنی حرکات سے باز نہ آئے، باوجود اس کے کہ دوبارہ زندہ کیے گئے. قوم کو جا کے کہنے لگے کہ رب نے فرمایا کہ اگر عمل ہو سکے تو کر لینا، اگر نہ ہو سکے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل کرو، اگر بشری تقاضے کے مطابق کوئی کوتاہی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا. قرآن مجید میں آتا ہے یحرفون الکلمہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کیا، بدل دیا. تو یہاں پہ وَإِذْ قُلْتُمْ وہی واقعہ ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، کھلے طور پر اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے. فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں ایک بجلی نے پکڑا، بجلی کی کڑک نے، اور تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ زمین پر گر رہی ہیں. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ رب کا شکر ادا کرو.
تو ان باتوں کی طرف اللہ رب العزت نے ان آیات میں اشارہ کیا ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان آیات سے ہمیں کچھ سبق میں ملتا ہے کہ یہ جو چلہ ہوتا ہے 40 دن، یہ انسان کی تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزارے وہاں پہ، اور یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک میں کیا ہوتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلی. ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جو مقام ہے اس کی جگہ پہ نہ رکھا جائے، اس سے ہٹا لیا جائے. مثلا یہ پین ہے، قلم ہے، یہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو لکھنے کی بجائے شلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال کریں تو یہ پین کے ساتھ ظلم ہے، چونکہ پین جو ہے وہ ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ لکھنے کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح بعض اساتذہ بچوں کے انگلیوں میں پین رکھ کے وہ دباتے ہیں، تو یہ اس مقصد کے لیے پین نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شرک یہ جو انہوں نے شرک کیا، ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، انہوں نے کیا کر دیا، یہ ظلم کیا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جو فرمایا گیا ہے. تو مشرک جو ہے اپنی پیشانی جہاں پہ رکھتا ہے وہ غیر مناسب جگہ ہوتی ہے، عبادت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو اگر انسان کو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ معافی مل جائے، کوئی گناہ کیا اسے معافی مل جائے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، لعلکم تشکرون جس طرح یہاں پہ فرمایا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمام آسمانی کتابوں کا مقصد کیا ہے، نزول ہدایت ہے. ہدایت کا کیا ہے، نزول ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج جمعرات ہے اور پھر ہماری کلاس انشاءاللہ آئندہ پیر کو ہوگی. ٹھیک ہے، تو ٹائمنگ جو ہے کل ہماری عصر کی نماز کا وقت تبدیل ہو گیا، 4:30 بجے ہو چکا ہے. یہ مشورہ کر کے دوسرا ٹائم عصر کے بعد رکھیں یا عصر مزید 15 منٹ پہلے کر لیا جائے، یہ آپ کو مشورہ کر کے پھر انشاءاللہ پیر والدین سے پہلے گروپس میں بتا دیا جائے گا. تو جو افراد ہمارے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے، وہ یہ میں نمبر لکھ رہا ہوں واٹس ایپ، اس پر اپنا نام اور فون نمبر شیئر کر دیں انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی وقتاً فوقتاً اطلاع ملتی رہے. یہ میں ذرا لکھوں نمبر واٹس ایپ. اور سب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست بھی ہے، بالخصوص میری تائی اماں کے لیے. انہوں نے ہمیں چھوٹا جو ہے بڑا کیا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے.